ہمیں نہیں آتا، ہمیں دین نہیں آتا. ورنہ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو خدا کی قسم 2 رکعت نماز کافی تھی ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے. 2 رکعت نماز کافی ہے. اب کیونکہ دین نہیں آتا، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے، کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے، پھسی سی نماز ہے. ہاں یہ جو دل ہے ذرا غور سے سنیے گا، یہ دل جو ہے نا، اس دل کو 4 راستے جاتے ہیں. ایک یہ آنکھ ہے، ایک یہ کان ہے، ایک یہ زبان ہے، اور ایک یہ دماغ کی سوچیں ہیں. یہ 4 راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں. جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، نامحرم پر نظر پڑی جھکا لی ایک دم آنکھ، تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک نے آنکھ کی حفاظت کی، لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ 4 ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے، آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی؟ کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں. یہاں بریکیں فیل ہیں، نہیں لگتی، کیا کریں؟ دوسرا ہے یہ کان، یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے، کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے، سوچیں پاکیزہ ہیں. اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں، اللہ اکبر، اللہ کے ماں سوا سے فوراً کٹ جائے گا. نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ یہی تو وجہ ہے. آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے. باپ دیکھیے نا، یہ کافی ہے، ہاں بہت لذیذ سب کچھ، میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک قطرہ بھی ڈل جائے، آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو؟ جیسے کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے. جنید صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں. میں نے پوچھا اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا کہیں تو کہ تھوڑی برکت آ جائے تیری وڈکا میں؟ میں مکے بھی جاتا ہوں جی، ویگس بھی جاتا ہوں. شاباش. میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تجھ سے کہا کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں؟ کیوں بری لگی یہ بات؟ اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں، یا اللہ تیرے ہیں، شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی. یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے. اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے. خدا کی قسم، کیا وہ اقبال نے کہا نا، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا. اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے، اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا، یہ خارش، یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے. کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو، ایک دن کھالی کاٹ دو گے. آپ یقین کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا، مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا اجر ہی نہ چھین لے. ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے، اس کا ایک بڑا سرور ہے. یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں. ہم پر ایک ذمہ داری ہے. میں اور آپ مسلمان ہیں، چاہے یہاں رہیں، چاہے کراچی رہیں، چاہے لاہور رہیں، چاہے دہلی رہیں، چاہے کہیں بھی رہیں، کامیابی چاہیے تو دین پر چلنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا. اور دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے دل کا پیالہ خالی کرنا پڑے گا. اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. سب سے پہلے اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. تجربے سے بتا رہا ہوں، جتنا جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو دنیا کی لائن میں شیطان خوب کوشش کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے. محنت کون کرتا ہے؟ جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ابھی آتا کچھ نہیں. اور جو اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور مجھے تو میں نماز پڑھتا ہوں جی، اور آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں. اگر تم قرآن پڑھے ہوئے ہوتے، قرآن سمجھے ہوئے ہوتے، تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں. اللہ چاہتا ہے آپ محنت کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے. انعام یافتہ 4 لوگ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 لوگ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کا راستہ مانگو
تاکہ کہیں سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں پیسے. آپ یقین کریے سب سے زیادہ یہ مسجد بنانا، بن جانا بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے نا، ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں، میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں. نہیں، سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ. اور اتنی محنت کی، اتنے اخلاص سے سب کچھ کیا، مسجد بن گئی. 30 سال گزر گئے، اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ساتھ والے کو کہا یہ جو مسجد ہے نا اس میں میرا بھی حصہ پڑا تھا. لو جی 30 سال کا اخلاص ختم ہو گیا، سب جتنا کمایا تھا سب گنوا کے بیٹھ گئے. تو دین سیکھنا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے میرے دوستوں. میں گانے کی لائن کی بات بتاتا ہوں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، مجھے گانے کی فیلڈ میں 10-11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے. تو ایک دن میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے احساس نہیں ہوا، میری ساتھ والی سیٹ پہ غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے گائک ہیں. تو بڑی خوشی ان سے مل کے. میں نے کہا خان صاحب کوئی مشورہ تو دیجیے گانے کی لائن سے. کہنے لگے میرے بھائی گا نا، یہ میرا مشورہ ہے تجھے، گا نا. ان کی اسی سوچ نے تو ان کو اتنا بڑا بنا دیا. ساری رات تو گانا سنوں گا، لیکن رات کو 3 بجے 3:30 بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو، اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا. ہاں، اس کا کتنا مزہ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں. تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا؟ سکون، چین، اطمینان کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، جنید بھائی یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو. اس نوجوان کے اس سوال نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا. اس نے کہا یہ آپ اتنے جو سفر کرتے ہیں روزانہ، ہر روز ایک نئے بستر پہ سو رہے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے؟ میں جھٹکے سے، مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے. میں نے کہا میرے پیارے، نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے. نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے، نیند کا تعلق تو قلب کے سکون، چین اور اطمینان سے ہے. یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے، لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا. یہ بڑا گھر، خوبصورت سا محل نما گھر، یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے، صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں آتی، چیزوں میں راحت نہیں ہے، راحت اللہ کے امر میں ہے.